السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ نئی کتاب اور شریعت بھی عطا فرمائی اور بہت بڑی سلطنت سے بھی نوازا۔ آپ علیہ السلام اکثر وقت لوگوں کی خدمت میں اور حکومت کے کاموں میں گزارتے تھے، اس لیے بیت المال سے اپنا اور اہل و عیال کا نفقہ وصول کیا کرتے تھے، جو کہ بالکل جائز تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے اندر صفت کمال کے خلاف کوئی چیز دیکھنا پسند نہیں فرماتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے ارادے سے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات کو بھیس بدل کے لوگوں سے اپنے بارے میں رائے معلوم فرماتے تھے، اور لوگ ہمیشہ آپ کی عادلانہ حکومت کی وجہ سے آپ کی تعریف ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک رات آپ علیہ السلام اپنی گشت میں مصروف تھے کہ وہ فرشتہ آپ علیہ السلام سے راستے میں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام بہت اچھا آدمی ہے، اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے، مگر اس میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ بالکل کامل ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے لیتا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی محنت سے کیا کروں اور اس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں، اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور ان کو ذرہ سازی کی صنعت سکھلا دی۔ اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہاتھ سے محنت کرنا کوئی بری بات نہیں، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا خرچہ نکالنا ہی اصل کمال ہے، اور یہ کہ صنعت پیشہ لوگوں کا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے والے اور محنت کر کے کمائی کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے، اور مانگنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے عیوب انسان کو خود معلوم نہیں ہوتے، اس لیے دوسرے سے پوچھ کر ان کی اصلاح و فکر کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، ایک کھیتی کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بکری والے کی بکریاں ایک دن رات کو کھیتی والے کے کھیت میں جا گھسی اور اس کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ دونوں قضیے کا فیصلہ کروانے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسئلے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، چونکہ کھیتی کا نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی یا قریب قریب تھی۔ یہ دونوں متخاصمین فیصلہ سننے کے بعد جانے لگے۔ جب دروازے پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے اپنا سارا قصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی سنایا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس قضیے کا فیصلہ کسی اور طرح کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سن لی اور فرمایا کہ کیا فیصلہ کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیتی بکری والے کے، اور پھر بکری والا کھیتی پر محنت کرے یہاں تک کہ وہ پہلی حالت پر واپس آ جائے، اور جب کھیتی اپنی گزشتہ حالت پر واپس نہیں آتی جب تک کھیتی والا بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے، اور جب کھیتی اپنی سابقہ حالت پر واپس آ جائے تو کھیتی اس کے مالک کو اور بکریاں اس کے مالک کو لوٹا دی جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو اسی کو قائم رکھا اور اپنا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹے کی رائے کو صرف اس وجہ سے کہ وہ چھوٹا ہے رد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کی رائے میں زیادہ نفع اور فائدہ ہو تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مان لینا چاہیے۔